صدقے سے ہم شروع کریں گے. مہربانی اپنے ہاتھ میں شہبانی کی ترتیب کی کتاب میں، اگر آپ کے آگے نہیں پڑی تو پیچھے بہت ساری کتابیں. خدا تمہارے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ آج ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلب خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے القدس کی الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. اے قدوس خدا، 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 اے قدوس خدا. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. ان دو حکموں پر تمام توراۃ انبیاء کے صحیح مقام دار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو، ہم آج صبح اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. ہم سب مل کر اس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، کہ بجائے ہم تاریکی میں چلے ہم نے مسیح کا نام لیا ہے، لیکن راستے سے بات نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے کسی کو معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس سے فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر مطلب خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں،
गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िल मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदावंद की हम तारीफ करें। शालकुट कनेक्शन गीतों की किताब गीत नंबर 190। आज यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आसमान आसमान। क्रिसमस से आगाज कर रहे हैं, इसलिए हम शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा ने हम सबको अपनी पनाह में रखा और आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी कीजिए। दुनिया भेजा ताकि हम बल्कि बेशक जिंदगी पाएं। आप खुदा खास तौर पे तेरा शुक्र जाते हैं
کرسمس کے سیزن کے لیے جس کا آغاز آج سے ہم کرتے ہیں. آج کے اس سیزن کے آغاز تیرے نام سے کرتے ہیں. تیرے نام سے آغاز بہترین آغاز ہے. منت کرتے ہیں پوری دنیا میں خدا جہاں کہیں بھی تیرے نام سے آج تیرے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں خدا کو بڑی برکت دینا. مقدس خدا تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانا. کرسمس کے سیزن میں تو اپنے لوگوں کو مکمل تیاری بخشنا اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا. پاک شلال خدام نہ صرف ہم سب تیاری کریں بلکہ عملی طور پر تیرے بیٹے کے نام کو عزت اور جلال دیں. اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں. تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. حاضر جماعت کے ساتھ ہو ایک ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنا. جو بیمار ہیں ان کو شفا دینا. جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. آپ سے خدا تمہاری رہبری رہنمائی کرنا. آنے والے وقتوں میں تمہارے ساتھ ہونا. آج جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت نگہبانی کرنا. ہر طرح کی دہشت گردی سے بچانا. آج کا جو تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تمہاری رہبری رہنمائی کرنا. اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. آمین.
دوسرا باب پہلی آیت سے 5ویں آیت، صفحہ نمبر 662، 662 صفحہ پر یہ حوالہ آپ کو ملے گا، بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، ضرور نکالیں۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہیں اپنا ہاتھ دکھائیں تاکہ آپ تسلی سے دیکھ سکیں اشتہارات سے پہلے۔ یشعیاء نبی کا صحیفہ دوسرا باب پہلی آیت سے 5ویں آیت۔ چلو ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔ مسز شمیم نیلسن یہ پیسج ہمارے لیے پڑھیں گی۔ آج کا دوسرا بلس رومی کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، تیرہواں باب، گیارہویں آیت سے 14ویں آیت، صفحہ نمبر 151 تسلی سے حوالہ نکالیں۔ رومیو کا خط 13واں باب، 11ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت، صفحہ نمبر 151 یہ حوالہ جب آپ نکالیں گے آپ کو پتہ چلے گا جو گیت ہم نے گایا جو میسج ہے اس کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد پادری اسکل سروش کا لکھا ہوا ہے گیت گائیے، تاج بنا کے پرستش کا تیرے سر پہ سجاتے ہیں۔ اپنے آپ کو پھر خدا کا کلام سننے کے لیے تیار کریں گے، اور یہ اس کے بعد پھر ہم نئے اہدنامہ سے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان 24واں باب 36ویں آیت سے 44ویں آیت تک پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 29 رومی کے خط کا حوالہ کو پڑھنا چاہتا ہے، 13واں باب 11ویں آیت سے 14ویں آیت اپنے شیدہ پر۔ چلے بیٹا آپ پڑھیں، شاباش۔ متی سے ان کی مارفت لکھی گئی جی 24واں باب 36ویں سے 44ویں آیت۔ اور کو پڑھنا چاہتا ہے قاضی صاحب آپ کو پڑھیں گے یہ بات، ٹھیک ہے؟ متی رسول کا انجیلی بیان ہے 24واں باب 36ویں سے 44ویں آیت۔ اس کا کیا نام ہے؟ یہ دونوں چلے صبح آپ طے کریں۔ یہ امید کی کینڈل ہے، اور جو لوگ مستقبل پر یقین رکھتے ہیں وہ ترقی پسند لوگ ہیں۔ یہ جان سکتے لوگ ترقی پسند لوگ ہیں۔ امید کی شمع جلائیں گے۔ نیا کپل ہے، زید آپ بیٹھے ہیں، دونوں آئے ہیں، زید دونوں آئے، یہ گلا ہے، دونوں آئے تو پھر دونوں آ جائیں، آگے آئے۔ یہ بالکل نیا کپل ہے، اور آج یہ عزت ان کو ملے گی کہ پہلی جو شمع ہے یہ روشن کریں گے۔ یہ والی آپ جو آن کر رہے ہیں تو میں آپ کے لیے مائک دے دیں گے۔ تالیاں بجائیں شمع۔ پیار، محبت اور صبر کی قوت عطا فرما تاکہ یہ دونوں ازدواجی زندگی تیرے خوف میں رہ کر بسر کریں۔ والدین عزیز و کارب کلیسیا کے لوگ ان کی خوشیاں دیکھیں، اور یہ ہر لمحہ تیری شکر گزاری کرتے رہیں۔ ہم سب کلیسیائی طور پر اس وقت اس سے التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ جتنے خاندانوں میں شادیاں ہیں، جو نئے کپلز آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں تمام تیری زندگی میں آنے والے وقت میں ڈھیروں خوشیاں دے۔ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ تو ہمارے رویوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ فائدہ ہوگا اس سیزن کا۔ کپڑوں کا رنگ تبدیل ہوا ہے، یہ رنگ جو جامنی کلر کی شمع موم بتی جلائی ہے، یہ بھی توبہ کی علامت ہے، پشیمانی کی علامت ہے، ندامت کی علامت ہے۔
اور اپنے آپ کو اپنی میں کو مارنے کی علامت ہے۔ اس لیے آج جب آپ شہربانی میں شریک ہو خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں، اپنے دل سے ساری باتیں نکال کے آنا۔ ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں لیکن دل سے ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ جب شہربانی لینے کے لیے آئے دل سے اپنے دل کو صاف کر کے آئے، کیونکہ یہ سیزن یہ دن ہمیں سکھاتے ہی ہیں، عاجزی سکھاتے ہیں، حلیمی سکھاتے ہیں، عاجزی سکھاتے ہیں، فروتنی سکھاتے ہیں۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جب یہ آتے ہیں اپنے آپ کو خالی کر کے آئیں۔ اور ایک اور درخواست ہے کہ جب آپ کو شہربانی لیتے ہیں کہ باہر نہ بھاگا کریں، اپنے جگہ پہ، اپنے بینچ پہ، اپنی سیٹ پہ جا کے آرام سے بیٹھیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ کئی وہ لوگ ہیں جن کو خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے موقع نہیں ملتے، وہ ترستے ہیں، ان کے پاس کلام کا حصہ نہیں ہے کوئی بھی۔ وہاں کلام کا کہتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام برادر انجو تھا، وہ بائبل کا اسمگلر تھا۔ جہاں بائبل نہیں جاتی تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتا تھا۔ وہ غباروں کے اوپر آئیے لکھ کے اس ملک میں بھیج دیتا تھا اور لوگ اس کو پکڑ کے رکھتے تھے، اور ایک ایک آیت کی وسیلے سے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ ہمارے پاس تو پورا کلام ہے پھر بھی ہم نہیں بدلتے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، کارڈ آگے ہیں اور ہیں تھوڑے سے، اپنے لیے خریدنے ہیں، دوستوں کے لیے نہیں ابھی موقع، رشتہ داروں کے لیے بھی نہیں۔ اپنے لیے کارڈ لیں، جو بڑا آدمی اس کے لیے 500 روپے کا کارڈ ہے، اور سیکٹر صاحب کے پاس، انتظامیہ کے پاس کارڈ ہے، میرے پاس کوئی کارڈ نہیں، میرے پاس نہ لینے کے لیے، اور انہوں نے مجھے دیے نہیں ہے کارڈ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں سب کو دے دیتے۔ تو برائے مہربانی کارڈ خرید لیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نہ خریدیں، وہ ہم اس طرح دیں گے بھی نہیں، اپنے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے لوگ رہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر آخری دن کہتے ہیں کارڈ دے دیں۔ بھائی کیا وجہ تھی، پہلے کیوں نہیں لیا؟ بچی یاد ہی نہیں رہا، باقی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ برائے مہربانی ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ انتظامیہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ بات کریں، آپ کو کارڈ دیں۔ ایک نئی جن لوگوں کو خدا نے گھر دیا انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک نئی اسکیم آئی ہے، میرے پاس 2 لوگ آئے تھے، میں نے اشتہار لگا دیا ہے نوٹس بورڈ پہ، اور بھی تفصیل پیچھے لگی ہے، اگر آپ اس کو دیکھ کے لینا چاہیں، جانا چاہیں، قسطوں میں گھر بنا، یہ خوشی اور شادمانی کے لیے ان میں شامل ہو۔ یہ تفصیل آ گئی ہے، نوٹس بورڈ پہ بھی لگی ہے۔ صرف یہ ایک پیپر پتہ ہے کتنے کا؟ 30 روپے کا۔ تو بچے نہ لے کے جائیں 2-3 دن لینے کا، اس کا فائدہ کچھ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ تصویر بھی بنا سکتے ہیں، باہر لگے ہیں، انتظامیہ کے پاس بھی ہے۔ اس میں تفصیل جو ہے وہ آج 27 نومبر ہے اور آمد کا پہلا اتوار ہے۔ پھر اس کے بعد 1 دسمبر 1 تاریخ کی شام یہاں پروگرام ہوگا، سنڈے اسکول کے بچے پروگرام پیش کریں گے، کیک کٹنگ ہوگی، ہم اپنی اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ 5 بجے شام یہ پروگرام ہوگا عبادت کا، پھر ہم اس کا آغاز کریں گے۔ پھر اس کے بعد آمد کا دوسرا اتوار، اور جو تیسرا اتوار ہوگا 11 دسمبر کو وائٹ گفٹ سنڈے ہوگا۔ پھر 15 تاریخ کو رفاقت خواتین کا پروگرام ہوگا شام کو۔ پھر اس کے بعد ہمارا ڈنر جو ہے وہ 22 تاریخ کو ہے۔ باقی روٹین کے پروگرام ہیں، مڈ نائٹ سروس ہے۔ جو لوگ ان پروگراموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں دل سے ویلکم۔ جن کی مجبوریاں نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن پروگراموں کو خراب نہ کرنا کہ نہ کریں۔ کوائر سے بھی درخواست ہے، پروگراموں میں آپ کا ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ کو آپ
क्वायर यूनिफॉर्म गाउन्स पहन के आएंगे, तरतीब के साथ सारे प्रोग्राम करेंगे। और जो प्रोग्राम मुरतब कर दिया गया है ये हमने करने हैं। 10 लोग आएंगे हम फिर भी करेंगे, 2 लोग होंगे फिर भी करेंगे, 500 लोग होंगे फिर भी करेंगे। बराए मेहरबानी जिंदगी को एंजॉय किया। मेरी और आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये जो त्यौहार हैं, ये जो प्रोग्राम हैं, ये आपकी मुश्किलात को, परेशानियों को खुशियों में बदले। तो इनमें ज़रूर शरीक हूँ। कोई मजबूरी है कोई बात नहीं, ना है ये प्रोग्राम देखें और दुआ में भी याद रखें इन प्रोग्रामों को। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सीज़न है, इसको हम कहते हैं एडवेंट सीजन। कोई बता सकता है कि एडवेंट का क्या मतलब है? हाँ जी, एडवेंट सीजन, इसका मतलब है आना, तशरीफ लाना, किसी की आमद होना। किसी आम इंसान की नहीं। आम इंसान जब आता है तो हम फूल निछावर करते हैं, खुश होते हैं। आम इंसान की नहीं। खुदावंद यीशु मसीह, इब्ने मरियम, इब्ने आदम, इब्ने दाऊद, मेरा आपका निजात जिंदा, ये 4 हफ्तों पर मुहित है। इसमें चारों इतवार आते हैं, फिर उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन खुशी के साथ मनाते हैं। आने वाले दिनों में 29 तारीख फलस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन है, आलमी दिन होता है। जिन लोगों पे, जिन इलाकों में जुल्म है, लोगों पर तशद्दुद होता है, उनके लिए दुआ करते हैं खुदा ने अपनी पनाह में रखे। एड्स के खात्मे का दिन है 2 तारीख। खुसूसी जो अफराद हैं हमारी इस दुनिया में पाए जाते स्पेशल लोग, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उनके लिए दुआ खैर भी करते हैं। हम अपनी बहन रज़िया अशरफ के लिए खास दुआ करते हैं। उनका टेस्ट है, खुदा करे उनका टेस्ट उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक बेहतर आए, ताकि वो शिफा पाएँ, सेहत पाएँ। जितने लोग कमज़ोरी की हालत में हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि वो इन सारे प्रोग्रामों में शरीक हो सकें और मोहब्बत और खुशी के साथ एक दूसरे के लिए बरकत का सबब है। आज एक बपतिस्मा है। खुदावंद का कलाम सुने। आखिरी दिनों में यूँ होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहाँ पहुँचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयोन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा। और वो अपनी तलवारों को तोड़कर बालें और अपने बालों को हंसबे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ऐ याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत। आमीन। आज का और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यसू मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की रिवायत से बरकत है। आमीन।
44ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرسوم ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا پاک نے باہر کی جنت میں بیٹھا ہے، جہاں سے دوسرے لوگوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس پر، پاک کے قیام پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اس وقت ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم تیرا کلام سن سکیں۔ اس بچی کے لیے، اس کے والدین کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں۔ بہن رضیہ اشرف کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، تیرا شافی ہاتھ تیری بندی کی طرف، خاندان کے لوگ اس کے لیے دعا کا فضل خدا کو نے عطا فرما، بے دل نہ ہوں۔ ہم سب کی شکر گزاری کو اپنے حضور قبول فرما، کیونکہ یہ شکر گزاری کے اور تازگی کے دن ہیں۔ اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام دینا اور اپنے لوگوں کو کلام کے لیے تیار کرنا۔ خدا باپ، بیٹے اور ان کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ ایسے ہی کی ہے، میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ جو بھی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے خاندان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، دادا دادی کو خاص طور پہ، جو لوگ اپنے بچوں کے بچے دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ خدا آپ سب کو آج جیسی نعمت عطا فرمائے اور آپ ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں۔ آپ سب، ہم سب خدا کی ملکیت ہیں۔ پاک بپتسمہ کے وسیلے سے خدا نے ایمانداروں کے گھرانوں میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ بطور مسیح کے اعزاز خدا کی بادشاہی کے وارث بڑھتے جائیں۔ یہ لوگوں کا فرض بھی ہے، حق بھی ہے، جو اپنے بچوں کو بپتسمے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کی فرما برداری کا اقرار کریں، ہر قسم کی بدی کو ترک کریں۔ اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا یسوع مسیح کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کو ہر قسم کی بت پرستی، پیر پرستی اور توم پرستی کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آپ اس ایمان کے تحت جو بھی ہم سب نے مل کر پڑھا ہے، اسی کے تحت اپنی بیٹی کا بپتسمہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی پاک مقدس حکموں کو فرما برداری کے ساتھ مانو گے اور اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے، خدا کے گھر لے کے آیا کریں گے؟ وعدہ پکا ہے؟ کچا ہے؟ پکا وعدہ کرنا ہے باپ نے، ٹھیک ہے؟ ہم دعا مانگے، اے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں تو ہم سب پر رحم کر، اس خاندان پر رحم کر۔ اس وقت جو کچھ ہم خدا یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں اسی کے وسیلے سے تو آپ ہی کام کر، اپنے رولز کے وسیلے سے
اس پانی کی بھی تقدیس کر، اس بیٹی کو اپنی پناہ میں لے تاکہ یہ بچی طاقت تیرے وفادار لوگوں میں شمار ہوتی جائے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ اس کے نام سے تیرے ماتھے پر صلیب کی مہر لگاتے ہیں اور تجھے برکت کی دعا دیتے ہیں۔ خداوند تجھے برکت دے اور اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھے درازی عمر عطا فرمائے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ آئے ہم سب اس بچی کو، ریانا کو ویلکم کریں خدا کے قدموں میں۔ اسی ایمان کے تحت اس بچی کو، ریانا کو، ان کے والدین کے سپرد کرتے ہیں تاکہ اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ محنت کرتے ہیں کہ تیرا روح القدس ریانا کو اس طور سے تقویت دے کہ یہ بچی خداوند یسوع مسیح میں جڑ پکڑ کر ایمان اور محبت میں بڑھے، سال بہ سال اس کی رہنمائی کر، بخش دے کہ وہ وقت آئے جب یہ بچی اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، تیرے پاک میں اس کے پاس آئے، تیرے بدن اور تیرے خون میں شریک ہو کر دلیری کے ساتھ اوروں کے سامنے مسیح کا اقرار کرے۔ اے باپ، جس کے اکلوتے حقیقی بیٹے نے ناصرت کے خاندان میں پرورش پائی، ہم اس بچی کے گھر، والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، خاندان کے دوسرے تمام افراد کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ان کا گھر ہمیشہ محبت، خوشی اور اطمینان سے معمور رہے اور اس کے والدین ہمیشہ اس کی ضروریات زندگی کی فکر کرے، بخشے کہ بڑی اچھی تربیت اور اچھے نمونے سے خداوند یسوع مسیح کے عرفان میں اور اس کی فرما برداری میں اس بچی کی تربیت کی جائے تاکہ یہ بڑی رقم کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ کر دے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ مبارک ہو آپ سب کو، مبارک ہو جب بچے خاندانوں میں، کلیسیوں میں آتے ہیں، ان کی وجہ سے خاندانوں میں اور کلیسیوں میں رونق ہے، خوبصورت ہے۔ بھائی منور کو، ان کے پورے خاندان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ خدا کی نافرمانی کا اور خدا پر توکل نہ کرنے کا خطرہ تھا، آج بھی یہی خطرہ ہے، نافرمانی کا بہت زیادہ خطرہ ہے، گناہ کا بہت زیادہ خطرہ ہے، گناہ میں گر جانے کا، اور خدا پر توکل نہ کرنے کا خطرہ اب اس دنیا میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ملکی حالات کو دیکھ لیں، میں آپ سب کو دیکھ کر خوش ہوا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ موجودہ حالات کے بارے میں خدا کے کلام کو سن سکیں۔ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں 3 باتیں۔ آج کے دور میں، اس وقت آپ کے خاندانوں میں، گھروں میں اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، اصل نوجوانوں کی بات کر رہا تھا کہ دلچسپی نہیں لیتے نا، یہ اس میں والدین کی غلطیاں ہیں۔ ہمارے ایسے خاندان بھی تھے جو ہمیں سختی کے ساتھ سنڈے اسکول کے لیے بھیجتے تھے، چرچ کے پروگراموں میں سختی سے بھیجتے تھے، چرچ کے کام کاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے تلقین کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، بہت دفعہ ڈانٹتے بھی تھے۔ لیکن آج کا جو دور ہے، مار نہیں، بولے کیا، مار نہیں، پیار نے بگاڑ دیا۔ چرچ کے کاموں میں بھی حصہ نہیں لیتے نوجوان، بیزی بڑے ہیں، باقی سارے کام ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی والدین اس بات کا خیال رکھیں، خطرہ کیا ہے آج؟ نافرمانی کا خطرہ ہے جو بڑھ رہا ہے، خدا پر توکل نہ کرنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ لوگ خدا پر توکل کام کر رہے ہیں، انسانوں پر کر رہے ہیں، سائنس پر کر رہے ہیں، دوسری چیزوں پر کر رہے ہیں۔ گناہ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، باہر سے نہیں کو آتا، ہمارے اندر سے ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو بھی اس دنیا میں آنا پڑا اور انسان کا روپ دھارنا پڑا۔ آج کی دنیا میں آدمی بہت ہے، آدمی وہ ہے جو سانس لیتا ہے، خواہ عورت ہے یا مرد ہے یا جینڈر ہے جیسا ہے، ٹھیک ہے؟
آج کے دور میں آدمی بہت ہیں، انسان کم ہے. جتنے قانون اس دنیا میں بنائے گئے وہ بھی انسانوں نے نہیں بنائے، آدمیوں نے بنائے. اس لیے خطرہ ہے. برائے مہربانی میری باتوں کو غور سے سننا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ موجودہ دور کی بات ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے، خدا کے گھر میں آنے کے لیے. رونق آپ کی وجہ سے ہے، یہ خوبصورتی آپ کی وجہ سے ہے، اور آپ بھی اس میں اپنا پیسہ روپیہ پیسہ شکر گزاری کے طور پہ دیتے ہیں. اور دیا کریں، دیا کرو تمہیں بھی. پھر دیکھیں خدا کتنی برکت دیتا ہے. ان خطروں سے بچنے کے لیے، چونکہ اس وقت کی بات نہیں تھی دنیا میں. دوسرا باب نکالیں ذرا جو حوالہ پڑھا گیا ہے. بڑا سادہ باتیں ہیں. میں تینوں حوالوں کو سامنے رکھوں گا تاکہ آپ موازنہ کر سکیں آج کے دن اپنے خاندان میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں. کیونکہ اس وقت بھی دنیا میں امن اور سلامتی نہیں تھی، لیکن امید یہ دی گئی. یسوع نے یہ امید دے دی، امید کی شمع جلائی ہم نے. امید یہ دے دی، پیشن کو یہ کر دی کہ زمانہ آئے گا جب دنیا میں امن اور امان، امن اور سلامتی کا دور ہوگا. اور اس نے پیشن گوئی کی کہ داؤد کی نسل سے وہ شخص آئے گا جو عام بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ آسمانی، پوری دنیا کا دنیاوی بادشاہ نہیں، بلکہ وہ بادشاہ مثالی بادشاہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کاش میرا مثالی بادشاہ کے ماننے والے مثالی انسان بن جائے. کیا بن جائے؟ وہ مثالی بادشاہ ہے. ہمارا توکل اس پر ہے، ہم اس کی رعایا ہیں، اور ہم مثالی انسان بن جائیں. امن کے لیے، سلامتی کے لیے یسایہ نے پیشن گوئی کی اور کہا کہ آخری دنوں میں یہ ہوگا کہ خدا کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹینوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی. داؤد کا شہر سیون جسے ہم کہتے ہیں، 7 پہاڑیاں، پہاڑ پر واقع خوبصورت جگہ، اور وہیں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہے دنیا میں، اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا گیا، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی کہیں گی کہ آؤ خدا ان کے پہاڑ پر چڑھے، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل. یعقوب کون ہے؟ خدا نے یعقوب کا نام بدل دیا تھا. ہم تو غصے میں کبھی بھی کہتے ہیں یہ کام مجھ سے نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا، کہتے ہیں. تو خدا نے اس شخص کا نام اس لیے تبدیل کر دیا کہ وہ ایمان میں مضبوط شخص تھا اور وہ برکت لینا چاہتا تھا. ہم روگ سے لیتے ہیں، اس نے کشتی کر کے دی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم وہاں چلیں اور اپنی راہیں ہم اس کو بتائیں اور ہم اس کے راستوں پر چلیں. وہ راستے جو سلامتی کی طرف جاتے ہیں، وہ راستے جو امن کی طرف جاتے ہیں، اس طرف چلے. کیونکہ شریعت سیون سے اور خدا کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. یہ 2 جگہ ہیں جہاں سے شریعت اور خدا کا کلام صادر ہوگا، نازل ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی بتوں کو ڈانٹے گا، اور پھر وہ لوگ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھینک دیں گے. وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں دوسرے کا حق چھیننے کے لیے، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جنگ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اس وقت لڑائی تلواروں سے ہوتی تھی، پھر وہ تلواریں توڑ دیں گے. جو لوگ 1971 کی جنگ جنہوں نے دیکھی ہے وہ اس بات سے واقف ہیں. 15 دسمبر 1971
1971 हमारा मुल्क दो टुकड़े हुआ था, जंग बंद हुई थी। उस वक्त तारीखी बात बता रहा हूं, और से समय गैली वाले सुन रहे हैं बच्चे सब, 15 दिसंबर 1971 मशरकी पाकिस्तान फिदा हुआ, और फिर उस वक्त वहां पे खुदा का कलाम पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये जो बंदूकें हैं ना, इनको तोड़े, और बंदूकों की जो नालियां थी उनको बंसरी बना दिया गया था। नजर भाई, बंसरी अमन की निशानी, जंगबंदी कर देगी। बेशक हमें नुकसान हुआ, हमारे लोग वहां पे कैद हुए, जो कुछ भी है उसको छोड़ दे, वो तलवारें तोड़ डालेंगे, अपने बालों को हंसने बना लेंगे, और कौम कौम पर तलवार न चलाएगी। ये यीशु मसीह की आमद पे होगा। इसलिए मेरे और आपके सामने मुस्तकबिल की ये उम्मीद है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जिस शख्स का मुस्तकबिल पे यकीन है ना, कईयों का नहीं होता, वो कई माजी पे यकीन रखते हैं कि हम फलां थे, कई हाल पे रखते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मुस्तकबिल पे। और ये मुस्तकबिल की पेशन गोई जो ईसा ने देखी वो पूरी हुई, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे, फिर वो कभी जंग करना ना सीखेंगे। परसों की अखबार अगर आप किसी को पढ़ता है, एक्सप्रेस अखबार पढ़े कल की जो गुजरा कल, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिब तुर्की में जाके कहते हैं कि हम यहाँ पे मशकें कर रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्फाज सुने, बड़ा खूबसूरत अल्फाज है। अमन से रहने के लिए जंग की तैयारी करना होगी। एक्सप्रेस अखबार जो कल का था, अमन से रहने के लिए जंग की तैयारी करना लाजमी है। मेरा आपका मसीहा, बादशाहों का बादशाह, वो कहता है कि फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद में होकर रोशनी में चले, तारीकी के काम छोड़ दें। इसीलिए ये रोशनी, ये शब रोशन की जाती है। किसकी आमद के लिए? खास आमद के लिए, आम इंसान, आम आदमी के लिए, यीशु मसीह की आमद के लिए ये सारी तैयारियां, और तैयारी के लिए 4 हफ्ते जरूरी हैं। हम अपने प्रोग्रामों को घरों के खानदानों में, शादी में देखें तो कब से रियासत करनी शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। यीशु मसीह की आमद के लिए 4 हफ्ते। आज पहला एतवार, फिर दूसरा एतवार, फिर तीसरा आमद का एतवार होगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि आए हम याकूब के घराने में आए जाए और खुदावंद की रोशनी में चले। और यही बात रोमियो के खत में जाके खुदा का बंदा कहता है कि रात बहुत गुजर गई। जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग दुखी होते हैं, जो गमगीन होते हैं, उनसे पूछे रात कितनी लंबी होती है। मेरी बात सुन रहे? ये नौजवान सुने, शायद इनके ज़हन में ये बात नहीं है। वो रात जो गमगीनी की रात होती है, जब खानदान में से किसी शख्स की डेड बॉडी पड़ी होती है, उस रात, उस पूरी रात, खुदा के कलाम में लिखा है रात बहुत गुजर गई। तारीकी के कामों को छोड़ दें, वो रात बड़ी लंबी होती है। दुख की रात, तकलीफ की रात, परेशानी की रात बहुत लंबी होती है, गुजरती नहीं है। अब खुदा का बंदा कहता है कि रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है, बस आए हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांधने। वो यीशु मसीह जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर मुझे आपको कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। जब शायद की जा रही होगी तो नजर भाई अपनी सिर्फ ट्यून हल्की सी बजानी है, मैं यीशु के नूर में से चलूंगा, दिन रात उसके पीछे में चलूंगा, आहिस्ता आहिस्ता। और इसका मतलब ये है
کہ میں اور آپ اب آج سے روشنی میں چلیں، نور میں چلیں، چونکہ تاریکی کے کام ہم نے بہت دیکھ لیے، برائی، نافرمانی، اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ خطرہ آج بھی ہے نافرمانی کا، خطرہ آج بھی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر لوگ دوسری چیزوں پر توکل کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل نے بھی ایسا کیا، بتوں کی طرف راغب ہو گئے، زندہ خدا کو رد کیا، خدا نے ان کو پھر رد کر دیا، پھر وہ تتر بتر ہو گئے، پھر وہ بیابان میں بھی ادھر ادھر گھومتے رہے، کتنے سال لگے، پتہ ہے آپ کو کتنے سال لگے؟ ہمارا چھوٹا سا سفر تھا، میں اور آپ تاریکی میں رہے ہیں، اب رات بہت گزر گئی، تاریکی کے کاموں کو ترک کریں، روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے۔ اب دن کو تو مجھے اور آپ کو پتا ہوتا ہے نا، شائستگی سے چلیں، رات کو پتہ نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، پھر ہم شائستگی سے نہیں چل سکتے، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی، سناکاری، شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد۔ یہ ساری باتیں آج ہر جگہ پائی جاتی ہیں، خاندانوں میں، محلے میں، سوسائٹی میں، اداروں میں، خواہ کسی طرح کا بھی ادارہ ہے، ہمارے پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور مسیح کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو میری رات کی زندگی سے اب ترک کر دینا چاہیے۔ رات بہت جیسے دن میں ہم چلتے ہیں شائستگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اسی طرح چلیں، مرض یہ ہے، بلکہ یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں۔ اگر آپ اس پوری لسٹ سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے میں اور آپ سردی سے بچنے کے لیے اب ہم نے کوٹ شوٹ نکالی ہے، سویٹر پہنے، چادر لے لیے، کمبل لے لیے، کیوں؟ تاکہ ہمارے بدن پر سردی کا اثر نہ ہو۔ ان برائیوں کا اثر اس وقت تک میرے اور آپ کے بدن میں، جسم میں پڑتا رہے گا جب تک میں اور آپ خدا یسوع مسیح کو نہیں پہن لیں گے۔ اور جب یسوع مسیح کو پہن لیں گے تو یہ ساری چیزیں، نافرمانی، حسد، جھگڑا، گھمنڈ، شہوت پرستی، ساری چیزیں یہ میری زندگی پر اثر نہیں کرے گی۔ یہی ایک بہت بڑا میسج ہے اس وقت آمد کے پہلے کو۔ کیوں یہ میسج ضروری ہے؟ نکالے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا وہ پیسج، وہ حوالہ۔ بڑی سادہ باتیں ہیں، بہت دفعہ آپ نے سنی ہے، 36ویں آیت میں، لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ اس لیے جو صرف اونلی جیزس ہے نا، سن لیں، جو کہتے ہیں جی یسوع باپ ہے، نو، باپ جانتا، بیٹا نہیں جانتا، باپ بیٹا رول قدس ہے نا۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بدعتی تعلیمیں ہیں، جو ایسی تعلیمیں ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ جائیں وہاں پہ۔ آپ بڑی تسلی سے جاتے ہیں، آپ بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا نام ہے جیسس اونلی، وہ صرف یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، باپ رول قدس کی بات نہیں کرتے۔ پھر غور سے سنیں اس حوالے کو، آیت پڑھ لیں۔ اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ باپ خدا، بیٹا یسوع مسیح، اور پھر روح القدس جو میرے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس دن طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے، بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا۔ مناتی کرتا رہا بیچارہ بابا نوح کہ آجے اپنے آپ کو بدل لیں، توبہ کر لیں۔ لوگ مذاق کرتے تھے، چھڑاتے تھے، نہ بارش ہے، نہ کوئی طوفان ہے، کشتی بنا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ وہ توبہ کی منادی کرتا تھا۔
میں اکثر آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھی کہتا ہوں، کر لے توبہ، ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ اور حساب سخت ہوا جب پھر بارش ہوئی، طوفان آیا، لوگ ڈوبنے لگے، کشتی میں تو جگہ ہی نہیں تھی، وہ تو اتنے لوگوں کے لیے تھی، دروازہ کھلا تھا، لوگ آ سکتے تھے لیکن آئے نہیں۔ وقت کو غنیمت چاہیے۔ یہ آج کا دن اہم دن ہے، اس دن پہ غور کیجئے۔ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں ہوا، لوگ کھاتے پیتے، بیاہ شادی کرتے، سب مصروف تھے اپنے اپنے کاموں میں، بابا جی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا ڈالے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا لوگوں کو پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ منادی میں یقین نہیں کیا، اور جب پانی آیا، طوفان آیا، پھر انہیں پتہ نہیں چلا، پانی نے بہا کے لے گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس وقت وہ آدمی جو آنے والا وقت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، مستقبل کی بات کر رہا ہوں، خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابن آدم یسوع مسیح جب آئے گا پتہ نہیں چلے گا، باپ صرف جانتا ہے۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ دونوں دشمنی نہیں جس کو چھوڑ دیا، ان دونوں میں سے جو راست باز ہوگا، جو خدا پر ایمان رکھتا ہوگا، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا ہوگا، وہ نیچے نہیں رہے گا، وہ اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک دوست بڑے اچھے خادم تھے، کالا کی طرف جا رہے تھے دونوں میاں بیوی، اور جب وہاں سے کچھ چیزیں انہوں نے لی تو موٹر سائیکل چلائی اور چل پڑے۔ تو کافی آگے ایک بندے نے کہا، بزرگوں وہ تاری بیوی تو پیچھے رہ گئی، موٹر سائیکل چلائی جاتے۔ اس نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا، باتیں بھی کرتے جا رہے، سنا نہیں ہے، پریشان ہوئے، پیچھے گئے۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج کا دن ایسا ہے کہ خدا نے بیوی کو اٹھا لیا اور مجھے نیچے چھوڑ دیا۔ وہ ایماندار ہے، خدا نے اس کو اٹھا لیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ سادہ خادم تھے، پاسٹر عاشق پیتنیا کے پاسٹر تھے، کانا کی طرف سے آ رہے تھے۔ بیوی نیچے رہ گئی، موٹر سائیکل آگے چلے گئے، پتہ نہیں چلا۔ لوگوں نے کہا بیوی کو پیچھے چھوڑ دیا، کہتے ہو یار، مطلب ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، میری بیوی کو اٹھا دیا۔ ایسا ہوگا، آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی۔ آج کل چکی پیسنے کی تو ہے نہیں ہے نا۔ چلے ہم یہ کہتے ہیں دو عورتیں بیٹھی ہوگی فیس بک پہ اور اپنے موبائل پہ، ٹھیک ہے، دو عورتیں، چکی تو پیسنے کا رواج ختم ہے نا۔ دو عورتیں بیٹھی ہوگی، اپنا موبائل ہوگا، کھیل رہی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی اور دوسری سمجھ جلدی آ جائے گی نا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ بس کیا کریں، جاگتے رہیں، گیارہویں والوں جاگتے رہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا کس دن آئے گا۔ یہ امید کی شمع کہ آئے گا، جس دن آئے گا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ بناتا۔ اب کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت رات کو چور نے آ جانا ہمارے گھر، وہ تو اس وقت آتا ہے جب گھر والے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا گھر والوں، اگر بتا کے آئے تو پھر انتظام ہو جائے۔ یسوع مسیح دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اچھے کاموں کا اچھا، برے کاموں کا برا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، سینٹ جان چرچ کے لوگ، آپ سب لوگ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اس لیے یہ سالمی کی وہ بات، اس دور کی بات کہ لوگ نافرمانی میں جا رہے تھے، خطرہ تھا نافرمانی کا، خدا پر توکل نہ کرنے کا خطرہ تھا۔ آج بھی یہ خطرہ ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں
हमारी कलीसियों में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में, हमारे अदालों में, हमारे मुल्क में मौजूद है। इसलिए इस साल का ये क्रिसमस सीजन हम सब के लिए बरकत, खुशी, राहत, तसल्ली का सबब ठहरे, ताजगी का सबब ठहरे, ताकि मेरी रात की जिंदगी सरतफा तब्दील हो। खुदा इस काम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें, हम शुक्रगुजारी करें खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि ये खुदा का कलाम मेरे रात के कदमों के लिए चिराग है, राह के लिए रोशनी है, उम्मीद की शमा जो हमने जलाई है ये जलती रहे, ताकि खुदा मेरे आपके ईमान को मजबूत करे। इन खतरात से बचाए जिस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, हम उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करें खुदा के लिए। बोल नंबर 119 गाएंगे, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरे
खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारी के तेरे हुजूर गुजार सकें। हम अपने आप को, इन हदियों को, नजरानों को तेरे हुजूर रखते और दुआ करते हैं तूने अपने हुजूर कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे, इनकी रोटी पानी का बरकत डाल, इनके विसाज में वसअत दे, बीमारियों से शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, परेशानी को खुशी में तब्दील कर दे, क्योंकि तू ऐसा करने पर कादिर है। सल्दी की तकदीस कर, ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए, बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के रूह बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलार में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात जिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, ताजगी के दिनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और कर फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रहों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं, हमेशा यूँ तेरी सदाइश करते हैं। कद्दूस सबले वाकई कुदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपने इकलौते बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह को इंसान की तरफ भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर छुड़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, हाज़िर जमायत पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हमारे रहनुमाओं पर रहम कर। मास्टर विलियम जेम्स, भाई अर्नेस्ट जॉन, रज़िया अशरफ, भाई नईम, अरमा रसल और जितने लोग कमज़ोरी की हालत में हैं उन सब पर रहम कर, इस माशरे पर रहम कर, अपनी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही करो। इसी तरह उसने प्यारा भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो क्योंकि निहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक दे रही हैं। आए हम खुदा की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है।
اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ اور جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور وہ ہم میں آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی برکت کی دعا دے اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ اطمینان ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ بھائی سرفراز آپ بھی آ جائیں تاکہ ہم مل کر خداوند کی خدمت کریں۔ جبکہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک سیکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں، ایسا مل کر تاکہ شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخشیوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمان بادشاہی میں تیرے سب مقدس سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، پریشان لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔